بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تجارتی تجربات کی روشنی میں اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر براہ راست علم ہوا یا پھر اپنے غلام میسرہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حالات وغیرہ جس طرح معلوم ہوئے وہ انہوں نے اپنے تجربات بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیے۔ ورقہ بہت بوڑھے ہو چکے اور تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ نے تمام گفتگو سن کر کہا کہ خدیجہ کے یہ واقعات سچے ہیں کیونکہ یقیناً محمد اس امت کے نبی اور میں خود جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ شام کی سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرما لیا۔ مقررہ تاریخ پر آپ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت بلیغ خطبہ پڑھا۔ پھر اس وقت کے رواج کے مطابق جناب ابو طالب کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو 20 جوان اونٹ محل میں لیے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 26 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا۔ اس سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 شوہر بے در پہ وفات پا چکے تھے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں 25 سے 26 سال زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نہایت عزت اور احترام سے ذکر فرماتے تھے۔ نیز ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ فرماتے۔ اسی طرح یہ بات نہایت اہمیت رکھتی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی عام روایات کے باوجود دوسرا نکاح نہیں پڑھا۔ تعمیل نکاح بیت اللہ کی عمارت وادی مکہ کے نشے میں واقع وہ صرف قد آدم اونچی تھی، یعنی جتنا انسان کا قد ہوتا ہے 6 فٹ تک، اتنا اونچی اتنی اونچی تھی اور اس کی دیواروں پر چھتنا تھی۔ بارش کے زمانے میں پانی حرم میں داخل ہو کر عمارت کو نقصان پہنچاتا رہتا۔ بعض جگہ دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ اس نے قریش کو اس کی اثر نو تعمیر کا خیال رکھا۔ اسی اثنا میں قریش کو خبر ملی کہ ابتدائی جہاز جدے کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک عرب سردار تھا۔ وہ یہ سنتے ہی جدے پہنچا اور اس کے تختے خانے کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر کے لے آئے۔ اس زمانے میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقور تھا۔ ولید نے کعبے کی تعمیر کی غرض سے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب جدید تعمیر کے راستے سے بیت اللہ کو گرا دینے کا مشورہ ہوا تو تمام لوگ ڈر گئے کہ کہیں اس کی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس موقع پر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ گرانے سے تمہارا ارادہ اچھائی کا ہے یا برائی کا؟ انہوں نے کہا کہ اصلاح کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا اصلاح کرنے والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اسے کون گرائے گا؟ ولید کہنے لگا کہ یہ کام ہے بھائی۔ چنانچہ وہ اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ میرا ارادہ نہیں کہ کسی برائی کا نہیں، یہ کہہ کر اس نے عمارت کو گرانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آج کی رات ہم دیکھتے ہیں اسے کچھ ہوا تو اب یہ کام روکتے ہیں، اور اگر اسے کچھ نہ ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی۔ اس لیے ہم سب مل کر کعبے کی عمارت گرا۔ چنانچہ ولید کو کچھ نہ ہوا تو اگلے روز سب نے مل کر کعبے کو گرا دیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ڈالی تھی
تو یہ بھائی جن پر تعمیر کری تھی وہ بنیادیں نکل آئی. جب قریش کے مختلف قبیلوں نے عمارت کے حصے آپس میں تقسیم کر کے تعمیر کا کام شروع کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ابو وہاب بن عمر مخزومی نے قریش کو مخاطب کرنے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ حلال کمائی سے ہو، بدکاری، چوری اور سود وغیرہ کا پیسہ اس میں شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک بھی کو پسند کرتا ہے. اس گھر میں صرف حلال اور پاک پیسہ لگاؤ. اس بات پر سب نے اتفاق کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی. تمام قریش پتھر اٹھا کر لاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اور دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے یہاں تک کہ شان مبارک چھل گئے. اس وقت آپ کی عمر 35 برس تھی. حجر اسود نصب کرنے کے وقت ہر شخص اپنے ہاتھ سے اس پر خدمت کو سر انجام دینا چاہتا تھا. اس پر سخت اختلاف پیدا ہوا. تلواریں ٹوٹ گئی اور لوگ باہم مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے. 4 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہوا. 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ معمر یعنی بڑی عمر کے تھے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے اسی کو ثالث بنا کر فیصلہ کرا لو کہ کیا کرنا چاہیے. اس رائے سے سب نے اتفاق کر لیا. چنانچہ دوسرے روز صبح کے وقت تمام لوگ حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں تشریف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب نے بے ساختہ کہا یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، ہم انہی کو ثالثین پر ہم انہی کی ثالثی پر بات یعنی اب یہ فیصلہ کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارہ نہ کیا کہ اس شرط سے تنہا پہراور ہوں یعنی آپ نے یہ نہیں چاہا کہ میں خود ہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دوں. آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اس میں رکھ کر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرط سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے. یعنی سب کو ہی حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. آپ کے اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر عمر اٹھائی اور اسی طرح اٹھائے ہوئے اس مقام تک لائے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کرنا. اس طرح آپ کی حسن تدبیر سے ایک بہت بڑی خون ریزی رک گئی. نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام سے عربوں کے مستفید ہونے کا یہ اہم واقعہ ہے. کعبے کی عمارت پر چھت ڈالی گئی تھی لیکن چونکہ حلال سرمایہ اور سامان تعمیر کافی نہ تھا اس لیے عربوں نے ایک طرف زمین کا کچھ حصہ کھلا چھوڑ دیا یعنی تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور اس کے گرد 4 دیواری بنا دی. اس حصے کو آج ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں آپ یہاں بھی ہم غور کریں گے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. عرب کے بت پرست مشرکوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اللہ کا گھر حرام کمائی سے نہیں بنانا چاہیے چاہے اس مقصد کے لیے رقم بھی کم پڑے. وہی کا آواز البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 برس سے زائد ہو گئی تو نبوت کی آمد کے آثار شروع ہو گئے. اگرچہ یہ بات بعد میں ظاہر ہوئی کہ ان تمام چیزوں کا تعلق نبوت سے یعنی اس وقت ہی پتا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ نبوت سے. ان آثار کا آغاز خلوت رسیلی سے ہوا یعنی آپ تنہائی میں وقت گزارنا پسند کرنے لگے. 62 سے 60 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی اور نور سا نظر آنے لگا تھا. اس نور میں کوئی آواز نہ تھی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تبدیلی واقع ہونے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیاوی کاموں سے ہٹتی جا رہی, مزاج میں تنہائی پسندی بڑھتی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان خورد و نوش یعنی پانی اور ستو وغیرہ لے کر مکہ مکرمہ سے باہر
غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور دنیا سے الگ الگ مجاہد ریاضت اور عبادت میں مشغول رہتے. اس زمانے کی عبادت کے بارے میں تفصیل صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ غور و فکر عبرت پذیری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بسر ہو رہے تھے. معمول یہ تھا کہ جب تک پانی اور ستو وغیرہ ختم نہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس نہیں لوٹتے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا تو آپ کی پیدائش کے 40 برس بعد ہوئی، مگر آپ کی نبوت حضرت آدم سے پہلے بھی واجب ہو چکی ہے. آپ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں. یعنی جب حضرت آدم بنائے جا رہے تھے اس وقت آپ کو نبوت دی جا چکی ہے سمجھ میں جی، لیکن دنیا میں آپ سب سے آخری نبی ہیں. سچے خواب اور پہلی نبی. علقمہ بن قیس سے روایت لے کے پہلے انبیاء علیہ السلام کو خواب بھی دکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سچے خوابوں سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو حالت بیداری میں ان پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہونا شروع ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا صالحہ کو نبوت کا 40واں حصہ بتایا. انبیاء علیہ السلام کے سچے خواب وہ خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ کا ذرا بھی امکان نہیں ہوتا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی روشنی کی مانند بالکل ظاہر اور کھلی ہوئی ہوتی تھی کہ آپ کو تنہائی محبوب بنا دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کئی دن عبادت میں مصروف رہتے اور جتنے دن وہاں رہنے کا ارادہ ہوتا اتنے دنوں کا سامان خوراک ساتھ لے جاتے. جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مزید چند روز کے لیے سامان خوراک تیار کرا کر لے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے. یہاں تک کہ اس غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق یعنی وحی آپ پہنچی. ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل امین تھا غار کے اندر آ کر آپ سے کہتا ہے پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. آپ نے بیان کیا کہ اس فرشتے نے مجھے دبوچ کر اس زور سے کھینچا کہ مجھے اس سے تکلیف محسوس ہونے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اب پڑھیے. میں نے دوبارہ کہا میں نہیں پڑھ سکتا. یہ سن کر اس نے پھر مجھے زور سے کھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اس پر اس نے تیسری مرتبہ مجھے آغوش میں لے کر خوب کھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ وحی کے اثرات اپنے جسم پر محسوس کر رہے تھے. اس لیے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے اڑاؤ مجھے کچھ اڑاؤ. کچھ دیر کے بعد جب طبیعت پر سکون آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا خدا کی قسم. اب دیکھو دنیا کی سب سے پہلی سیرت نگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سیرت بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ. کون ہے؟ حضرت خدیجہ. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا سب سے پہلا اعزاز دنیا میں جو کسی کو حاصل ہوا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ایک خاتون کو اللہ نے یہ سعادت بخشی. کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کی قسم
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج نہ دے گا. آپ کو امانت ادا کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادانوں کے لیے کماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ان حوادث میں مدد کرتے ہیں جو حق ہوتے ہیں, یعنی صحیح کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کا خلاصہ ہیں, اور اس اعتبار سے یہ بیان کرنے والی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیرت دار ہے. ورقہ بن نوفل, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے جدیدات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ نے آپ کو حضرت سے تمام واقعہ سنتے ہی کہا کہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں کبھی اور توانا ہوتا, کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا بلا شبہ یہ آپ کو نکال دیں گے کہ جب بھی کوئی آدمی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے. اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور حمایت کروں گا. اس کے چند روز بعد ورقہ نے انتقال کر گئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہو گئے. بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے رسالت کا زمانہ نہیں پایا, صرف نبوت کا زمانہ تھا, اس لیے وہ مسلمان تو تھے, مومن نہیں تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی, لیکن اعلان نبوت سے پہلے کیا پا گئے؟ وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا ہے, وہ سفید لباس میں ہیں, اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہوتے تو کسی اور لباس میں ہوتے. یعنی وائٹ سوٹ میں ہونا اچھی علامت ہے کہ یہ کہاں گئے. اور مسند بزار اور حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور مرفوع روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا مت کہو, میں نے اس کے لیے جنت کے باغ یا 2 باغ دیکھے ہیں. اس کے بعد وحی کا آنا کچھ عرصے کے لیے رک گیا تاکہ ابتدائی وحی کے اثرات یعنی بوجھ وغیرہ شروع ہو جائے اور آئندہ کے لیے دل میں وحی کا شوق اور انتظار پیدا ہو. پہلی وحی کے بھی بعد بھی جو کیفیت پیدا ہوئی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وحی کا اپنا وزن ہے جو جسم پر محسوس ہوتا ہے. اس وزن کو اٹھانے کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا, اس بنا پر یہ وقتی کیفیت رہی جو بعد میں دور ہوئی. اصل کی تاریخ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت آپ کی عمر مبارک کی 40 سال پورا ہونے پر عطا ہوئی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا. وہی کس دن ملی؟ پیر کے دن. مسلم کی یہ روایت بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روز روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. جدید تحقیقات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 23 یا 24 رمضان اور کون سا سن تھا 41 یعنی آپ کی عمر مبارک کس میں لگ گئی تھی 41 اور 23-24 ذوالحجہ 39 شمسی اعتبار سے تو 9 ستمبر 608 ہجری عیسوی 608 عیسوی تھی اور 3 کا